ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے مارچ کی 20 اور رمضان المبارک کے 19 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. کل 20 رمضان المبارک کے لیے سحری کا اختتامی وقت صبح 4:57 پر جبکہ فجر کی اذان صبح 5:02 پر ہوگی. مغرب کی اذان شام 6:53 پر دی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ساراگاؤں کے ایک وفد نے بدھ کو ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون سے کونسل سیکریٹریٹ میں ملاقات کی. اس ملاقات میں گورنمنٹ مڈل اسکول گوما سنگرا میں اساتذہ کی کمی کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا. وفد نے اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا کہ حال ہی میں ایک استاد کا تبادلہ کیا گیا ہے جس سے اسکول کی تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے. مسئلے کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے سی نے زونل ایجوکیشن آفیسر سانکو کو فوری طور پر ہدایت دی کہ وہ مذکورہ استاد کے تبادلے کے احکامات منسوخ کریں تاکہ اسکول کے تعلیمی نظام پر کوئی منفی اثر نہ پڑے. وفد نے اس موقع پر علاقے کے دیگر مسائل اور مطالبات بھی پیش کیے جن پر سی نے یقین دہانی کرائی کہ انہیں مرحلہ وار انداز میں پورا کیا جائے گا. وفد نے سنگرا میں ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ پر سی کا شکریہ ادا کیا اور ان کے ترقیاتی اقدامات کو سراہا. سی نے انہیں مزید آگاہ کیا گیا کہ علاقے میں نئے ترقیاتی منصوبے بھی زیر غور ہیں جو جلد شروع کیے جائیں گے. چیف ایگزیکٹو کونسلر نے وفد پر زور دیا کہ وہ ان نئے منصوبوں کی کامیابی کے لیے اپنا تعاون فراہم کریں تاکہ ان سے زیادہ عوام کو فائدہ پہنچ سکے. انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی کہ تعلیمی اداروں میں عملے کی کمی کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. The world at their feet, the wind beneath their wings. Where dreams are shaped into goals, where friends bloom as family. This is Dr. Rajiv Singh. I am the VP for Orchid International School Boarding Houses, Pan India. Education, sports, arts, public speaking, robotics, astronomy, coding. Everything under one roof. It is called a boarding school. Orchids, the International School. Exploring possibilities, nurturing champions. They provide us with various activities, team building activities, sports activities, and many more. And I think it's the best place for anyone to find out what they are meant to be in life. ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھا دیوے نے آج پانی کے عالمی دن کے موقع پر مجوزہ سرگرمیوں کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی. اجلاس ویڈیو کانفرنس روم ڈی سی آفس لیہ میں منعقد ہوا. میٹنگ میں واٹر سورس پانی کے معیار کے ٹیسٹ، پینٹنگ مقابلے، آگاہی مہم اور تصویری نمائش سمیت مختلف سرگرمیوں کی تجویز دی گئی. ڈی سی لیہ نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ ان تقریبات کے لیے ضروری انتظامات مکمل کریں اور اس دن کو مؤثر انداز میں منانے پر زور دیا. مزید برآں ضلع پنچایت افسر BDO کو ضلع بھر میں جل شپت عہد کا انعقاد کی ہدایت دی گئی. میٹنگ میں ADC لیہ، CPO لیہ، چیف ایجوکیشن افسر، ضلع پنچایت افسر، ایگزیکٹو انجینئر PHE اور دیگر افسران نے شرکت کی. پروجیکٹ وجیک اور پروجیکٹ بیکن زوجلا ایکسس پر جدید مشینوں کے ساتھ سری نگر لداخ قومی شاہراہ کو دوبارہ کھولنے کے لیے تیزی سے کام کر رہے ہیں. حکام کی کوشش ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں یا کم سے کم عید الفطر سے پہلے اس سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا جائے.
ذرائع کے مطابق پروجیکٹ وجینگ نے شیطان نالہ تک سڑک کو مکمل طور پر برف سے صاف کر دیا ہے اور آج مزید آگے برف ہٹانے میں مصروف ہے۔ وہیں موصولہ اطلاع کے مطابق پروجیکٹ بیکن نے سونامرگ سے بجری نالہ تک سڑک کو صاف کر دیا ہے، تاہم زوجلا پاس کے مختلف مقامات پر برفانی تودے گرنے کی وجہ سے کام میں رکاوٹیں درپیش ہیں۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل اور ضلع انتظامیہ کی خواہش ہے کہ عید الفطر سے پہلے زوجلا پاس کو کھول دیا جائے تاکہ کرگل میں تازہ سبزیوں اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اگر موسم نے ساتھ دیا اور کام جاری رہا تو امید ہے کہ سڑک جلد ہی آمد رفت کے لیے بحال ہو جائے گی۔ شب ضربت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور پہلی شب قدر کی مناسبت سے ضلع کرگل اور لیہ کے مختلف مقامات پر خصوصی مجالس عزا اور اعمال شب قدر کا انعقاد کیا گیا۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام بالترتیب جامع مسجد کرگل اور احاطہ اسلامیہ سکول میں شب قدر اور شہادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے مجالس برپا کی گئیں، جن میں علماء کرام نے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور شب قدر کی فضیلت پر روشنی ڈالی۔ مجالس کے دوران قرآن کریم کو سروں پر رکھ کر خصوصی اعمال انجام دیے گئے اور دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی گئی۔ مومنین نے پوری رات درود و اذکار، تلاوت قرآن، عبادت، توبہ و استغفار اور دعا و مناجات میں گزاری۔ علماء کرام نے حضرت علی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور ان کے عدل و انصاف، شجاعت، علم و حکمت اور قربانیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ پہلی شب قدر اور شب ضربت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے لیہ کے مختلف شیعہ نشین علاقوں سمیت کرگل ضلع کے مختلف سب ڈویژنوں میں بھی مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا، جن میں ہزاروں مومنین اور مومنات نے شرکت کی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ہریانہ اور پنجاب پولیس نے 13 ماہ سے بند شمبھو کنوری سرحد کو کلیئر کر دیا، 200 احتجاجی کسانوں کو حراست میں لیا گیا۔ پنجاب پولیس نے آخرکار 13 ماہ بعد ہریانہ پنجاب کے حدود پر شمبھو اور خانوری سرحدوں کو صاف کر دیا۔ کسان ان دونوں جگہوں پر گزشتہ سال 13 فروری 2024 سے احتجاج کر رہے تھے۔ اس کارروائی کے دوران پولیس نے تقریباً 200 کسانوں کو حراست میں لیا اور ان کے عارضی خیموں کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا۔ پنجاب پولیس کی اس کارروائی کے بعد ہریانہ پولیس بھی آج ان سرحدوں پر پہنچی اور سیمنٹ کی رکاوٹوں کو ہٹانے کا کام شروع کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شمبھو بارڈر سے جی ٹی روڈ کو گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے جلد ہی کھول دیا جائے گا۔ کسانوں کے مطالبات پر مرکزی حکومت اور مظاہرین کی بات چیت کا 7واں دور بدھ کو چندی گڑھ میں ہوا۔ اس میٹنگ میں مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان اور وزیر تجارت پیوش گوئل اور مرکزی وزیر ہلاد جوشی نے شرکت کی۔ صبح 11 بجے شروع ہونے والی یہ ملاقات 4 گھنٹے تک جاری رہی، لیکن کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ کسان تنظیم کم از کم امدادی قیمت MSP کی ضمانت کے لیے قانون بنانے کے لیے مطالبے پر بضد رہیں۔ مرکزی وزیر چوہان نے کہا کہ کسانوں کے مطالبات پر مختلف وزارتوں کے ساتھ بات چیت کی ضرورت ہے، جس کے لیے وقت درکار ہے۔ اگلی میٹنگ 4 مئی کو ہوگی۔ میٹنگ کے بعد کسان مزدور مورچہ کے کنوینر اور یونائٹڈ کسان مورچہ کے لیڈر جگجیت سنگھ ڈلوال سمیت کئی کسان لیڈروں کو حراست میں لیا گیا۔ العالم چینل کے مطابق بدھ کی شب یمنی دارالحکومت صنعاء میں شہری اہداف پر امریکی فضائی حملوں کے نتیجے میں 7 خواتین اور 2 بچے زخمی ہو گئے۔ یمن کی وزارت صحت اور ماحولیات نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بدھ کی رات صنعاء میں زیر تعمیر شادی ہال پر امریکی فضائی حملے میں 7 خواتین اور 2 بچے زخمی ہوئے۔ دینی اثنا یمن نے تل ابیب پر میزائل حملہ کیا ہے، جس کے بعد صہیونیوں میں بگدڑ مچ گئی اور بن گورین ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ عبرانی میڈیا نے ادعا دی ہے کہ یمن سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی طرف میزائل داغے جانے کے بعد
تلبیب میں سائرن بج گئے جس سے 13 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق میزائل داغے جانے کے بعد تلبیب میں اسرائیلی پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور بن گورین ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئی تھیں۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔